إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. تمام قسم کی حمد و ثنا کبریائی اور بڑائی اس اللہ عز و جل کے لیے لائق و زیبا ہے جس نے ہمیں اور آپ کو پیدا فرمایا، اور بیش بہا درود و سلام اس ذات مبارکہ مطہرہ پر جن کا نام نامی اس میں گرامی احمد مصطفیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم. برادران اسلام، نوجوان دوستوں، بزرگوں اور بھائیوں، آج بتاریخ 5 رجب 1426 ہجری مطابق 24 اپریل سن 2015 عیسوی کے اس خطبہ جمعہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل و کرم سے معلومات کے جو خزانے لے کر کے حاضر ہوا ہوں اور آپ حضرات کی خدمت میں رکھنے کی سعادت حاصل کر رہا ہوں. وہ موضوع ہے اولیاء کرام اور تقوی. اولیاء کرام جو اللہ کے دوست ہیں اور جو اللہ کے دوست ہوتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم میں ان کا ذکر فرماتے ہوئے ارشاد فرمایا کہ ان کی علامت اور ان کی پہچان ہی یہی ہے کہ وہ تقوی اور پرہیزگاری میں بے مثال اور بے نظیر ہوتے ہیں. الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون. اللہ کے اولیاء کو نہ کوئی خوف ہے نہ کوئی غم ہے. نہ دنیا میں اللہ رب العزت انہیں خوف اور غم سے ہمکنار کرے گا، اور نہ ہی آخرت میں ان کے لیے کوئی خوف ہوگا اور نہ ہی کوئی غم ہوگا. وہ کون ہیں؟ الذین آمنوا وکانوا یتقون، جو اللہ سے ڈرتے ہیں، اللہ پہ ایمان لاتے ہیں، اللہ سے ڈرتے ہیں. اللہ کے اوپر ایمان لانا اور تقوی اختیار کرنا یہ اللہ کی ولایت اور اللہ کی دوستی کی علامتوں میں سے ایک علامت ہے. جو لوگ اللہ رب العزت پر ایمان لاتے ہیں اور اللہ سے ڈرتے ہیں، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کی منع کی ہوئی چیزوں سے دور رہتے ہیں، پرہیز کرتے ہیں، اور جن چیزوں کا اللہ نے حکم دیا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا ہے، ان چیزوں کو بجا لاتے ہیں، ایسے لوگ اولیاء اللہ ہوتے ہیں. انہیں اولیاء اللہ کہا جاتا ہے. وہ اولیاء اللہ کے دوست ہوتے ہیں. میرے عزیزوں، میرے دوستوں اور بھائیوں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی علامتوں میں سے ایک علامت یہ بھی بتلائی ہے کہ وہ سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پابند ہوتے ہیں. 3 اشخاص نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے، بلکہ آپ کی ازواج مطہرات کی خدمت میں حاضر ہوئے، اور انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عبادات کے تعلق سے سوالات کیے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ محترمہ نے امہات المومنین میں سے کسی مومنوں کی ماں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عبادت کے تعلق سے انہیں بتلایا. انہوں نے ان عبادتوں کو کم سمجھا، اپنے مقابلے میں اپنی عبادتوں کو کم سمجھا، اور سوچا کہ یہ تو یا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عبادتوں کو کم سمجھا، اور کہا کہ وہ تو بخشے بخشائے ہیں، اگلے پچھلے گناہ ان کے معاف ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں بخش رکھا ہے. ہم تو امتی ہیں، گناہوں میں ڈوبے ہوئے ہیں. اس لیے ایک شخص نے کہا کہ میں ہمیشہ روزے رکھوں گا، ایک شخص نے کہا میں ہمیشہ شب بیداری کروں گا، کبھی نکاح ہی نہیں کروں گا، ایک شخص نے کہا میں ہمیشہ نماز ہی پڑھتا رہوں گا.
اس طرح سے ان تینوں نے یہ فیصلے کیے اور وہاں سے وہ رخصت ہوئی. یہ خبر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ممبر منگوایا, ممبر پر بیٹھے اور آپ نے خطبہ دیا اور فرمایا کہ لوگوں, میں نے ایسی ایسی باتیں سنی ہیں, یا ایک روایت میں یہ ہے کہ ان تینوں کو بلایا اور کہا تم نے ایسی ایسی باتیں کی ہیں, سنو میں تمہارا رسول ہوں, میں تم سے زیادہ اللہ سے ڈرنے والا, تم سے زیادہ اللہ کے بارے میں علم رکھنے والا, تم سے زیادہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کرنے والا, تم سے زیادہ اللہ کا خوف اور تقوی اپنے دل میں رکھنے والا ہوں. لیکن میں روزہ بھی رکھتا ہوں اور افطار بھی کرتا ہوں, میں نے شادی بھی کی ہے, میں نماز بھی پڑھتا ہوں, میں سوتا بھی ہوں, اور میں نے شادی بھی کی ہے, اور یہ میری سنت ہے, یہی میری سنت ہے. اور جس نے اس میری سنت کو اپنایا وہ مجھ سے ہے, جس نے میری سنت کو چھوڑا فلیس منی, وہ مجھ سے نہیں ہے. یہ میری سنت ہے. گویا تقوی اور پرہیزگاری یہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کو اپنی زندگی کے اندر نافذ کیا جائے, سنتوں کے اوپر عمل کیا جائے. یہ نہیں کہ اپنی منمانی اور اپنے منمانی عبادات کے طریقے, اپنے منمانی اپنے مزاج سے اللہ کی بندگی کے اصول بنائے جائیں اور ان کے اوپر عمل کیا جائے. ان تینوں نے بھی یہی کیا تھا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت یہ تھی کہ آپ روزہ بھی رکھتے تھے, نہیں بھی رکھتے تھے, آپ سوتے بھی تھے, آپ جاگتے بھی تھے, آپ نے شادی بھی کی تھی, آپ صلی اللہ علیہ وسلم نماز بھی پڑھتے تھے اور سوتے بھی تھے, آرام بھی فرماتے تھے. یہ تقوی نہیں ہے کہ آدمی اپنے بیوی بچوں سے کنارہ کشی اختیار کر کے جا کے کسی صحرا اور جنگل میں ہو جائے. یہ تقوی نہیں ہے کہ آدمی زمین کے اوپر سوئے, چارپائی پہ نہ سوئے. یہ تقوی نہیں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتیں جو ہے ان کے مقابلے میں کوئی الگ سے طریقہ ایجاد کیا جائے عبادت و بندگی کا. نہیں, بلکہ اللہ اور اس کے رسول نے جو طریقہ بندگی بتلایا ہے اور انہوں نے سکھلایا ہے اپنی امت کو, انہیں اپنانا یہ اصل تقوی. بعض لوگوں نے یہ سمجھا ہوا ہے کہ تقوی اور پرہیزگاری یہ ہے کہ بس سنت کے خلاف, یعنی سنت میں ہے بھی نہیں, اللہ کے رسول نے, اللہ نے حکم بھی نہیں دیا, اس کے خلاف طریقے اپنا کر کے اور جناب علی اپنے منمانی عبادت کیے جائیں. اس کے لیے اور یہ سمجھا جائے اس میں عیب کیا ہے, اس میں برائی کیا ہے, اس میں آخر ہم تو اچھا ہی کام کر رہے ہیں, ہم تو, میرے عزیزو آپ اچھا کر رہے ہو, سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ اچھا ہے یا برا ہے, آپ کو کیا معلوم؟ آپ کی نظر میں یہ اچھا ہے, لیکن اللہ اور اس کے رسول کی نظر میں یہ برا ہے, اس لیے کہ اللہ اگر اس میں خیر ہوتا, اس میں نیکی ہوتی, تو ضرور اللہ نے اپنے بندوں کو حکم دیا ہوتا اور ضرور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات بتلائی ہوتی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا عبادات کے اندر نہ بتلانا کسی معاملے کا, اللہ سے قرب کا ذریعہ نہ بتلانا, گویا یہ اس میں خیر نہیں ہے. آپ نے ہر وہ بات جو خیر کی تھی, ہر وہ بات جو اللہ سے قریب کرنے والی تھی, ہر وہ بات جو بندے کو, امتی کو جنت میں پہنچانے والی تھی, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت تک پہنچا دی. اور ہر وہ بات جو جہنم میں لے جانے والی تھی, جو اللہ کی ناراضگی کا سبب ہے, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے منع فرما دیا. کچھ امور ہیں, مشتبہات ہیں, آپ اس سے پرہیز کریں, اس سے رکنے کا حکم دیا گیا ہے, اس کے اندر واقع ہونے کا حکم نہیں دیا گیا. اس لیے عبادات اور بندگی انہی طریقے پر ہونی چاہیے جن پر اللہ اور اس کے رسول نے ہمیں قائم رہنے کا حکم دیا ہے. اپنی طرف سے اچھا سمجھ کر کوئی کام ایجاد کرنا, یہ بدعات اور خرافات اور یہ سراسر گمراہی اور ضلالت. اللہ تعالیٰ امت مسلمہ کو اس سے محفوظ رکھے. تو تقوی اور پرہیزگاری یہ بڑی اہمیت کی چیز ہے جسے اپنانے کا ہمیں حکم دیا گیا ہے. ہر خطبے کے اندر آپ سنتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ایمان والوں کو خطاب فرمایا, کہیں لوگوں کو خطاب فرمایا کہ ایمان والو اللہ سے ڈرو جیسا کہ ڈرنے کا حق ہے. اے لوگو اللہ سے ڈرو جو تمہارا مالک ہے, جس نے تمہیں ایک ماں اور ایک باپ سے پیدا کیا. اے لوگو اللہ سے ڈرو, اے ایمان والو اللہ سے ڈرو. ہر جگہ اللہ کا تقوی تقوی تقوی. آج ہماری زندگی سے جو چیز رخصت ہو گئی ہے, جو چیز ختم ہو گئی ہے, وہ تقوی ہے, پرہیزگاری ہے. ہماری زندگی میں نماز, روزہ, حج, زکوٰۃ, صدقات اور خیرات بہت حد تک الحمدللہ موجود ہیں, اگرچہ اس میں بھی کوتاہیاں اور کمیاں ہمارے سے موجود ہیں اور ہم اس کے اندر غفلت برتتے ہیں. تاہم جس چیز سے ہماری زندگی خالی نظر آتی ہے اور جس چیز سے بحیثیت امت ہم دور ہیں, اور بہت کم ایسے لوگ نظر آتے ہیں جو اس صفت کے حامل ہیں, اور بہت کم لوگوں میں وہ چیز موجود ہے, اور وہ جنس
بلکہ نایاب ہوتی جا رہی ہے اور نایاب ہو چکی ہے، اور اب تو یہ ہے کہ دن کی روشنی میں بھی امت مسلمہ میں اس کو تلاش کیا جائے، بہت کم ہی لوگ ایسے ملیں گے۔ وہ کیا ہے؟ وہ تقویٰ ہے، وہ پرہیزگاری ہے جو صفت ہمارے اندر موجود ہونی چاہیے تھی، اللہ کا خوف، اللہ کی خشیت، اللہ کا ڈر۔ نمازیں پڑھ لینا، روزے رکھ لینا، حج ادا کر لینا اور زکوٰۃ دے دینا، یہ اتنا مشکل نہیں ہے جتنا مشکل تقویٰ کا اختیار کرنا۔ یہ بہت آسان ہے جو ہم کر رہے ہیں، لیکن تقویٰ اختیار کرنا یہ بہت مشکل ہے۔ ہر لمحہ اس احتیاط کے ساتھ گزارنا، اس احتیاط کے ساتھ گزارنا کہ اس میں اللہ کا حکم کیا ہے، اس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کیا ہے۔ میرے عزیزوں، یہ بہت مشکل کام ہے، یہ بہت مشکل کام ہے، اور اسی مشکل کام کو اختیار کرنے کا نام تقویٰ ہے، جبکہ اس کے اندر عوام تو عوام ہیں، اچھے خاصے لوگ بھی دور نظر آتے ہیں، غافل نظر آتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ جب حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت کعب احبار سے تقویٰ کے بارے میں دریافت کیا تو انہوں نے جواب دیا، صحابی رسول نے کہ امیر المومنین، کیا کبھی کسی ایسی پگڈنڈی پر چلنے کا آپ کا اتفاق ہوا ہے کہ جس کے دونوں جانب کانٹے دار جھاڑیاں ہوں؟ تو فرمایا ہاں ایسا اتفاق ہوا ہے۔ تو حضرت کعب احبار نے عرض کیا کہ پھر آپ نے اس وقت کیا کیا، یعنی راستے سے کیسے گزرے آپ جبکہ کانٹوں کے بیچ کا وہ راستہ تھا؟ تو حضرت عمر بن خطاب نے فرمایا، میں نے دونوں ہاتھوں سے اپنے دامن کو سمیٹا اور پوری احتیاط کے ساتھ چلنے لگا کہ کوئی کانٹا مبادہ میرے تلوں کے اندر، میرے پیروں کے اندر یا نہ چھپ جائے، یا میرے کپڑے کو پھنس نہ جائے، لگ نہ جائے اور کپڑے کو چاک چاک کر دے، پھاڑ دے۔ فرمایا امیر المومنین، اسی کا نام تقویٰ ہے، اسی کا نام تقویٰ ہے، یعنی نفس اور شیطان کے بہکاوے کے درمیان احتیاط کے ساتھ احکام الہی کو ذہن میں رکھ کر زندگی گزارنا، یہی تقویٰ ہے۔ تاجر ہیں، بزنس مین ہیں، عامل ہیں، مزدور ہیں، عالم ہیں، فاضل ہیں، مولوی ہیں، جاہل ہیں، عوام ہیں، کچھ بھی ہیں، غریب ہیں، امیر ہیں، فقیر ہیں، چھوٹے ہیں، بڑے، جو بھی ہیں، ہر ایک کی یہ ذمہ داری ہے کہ اس طرح سے اپنی زندگی گزارے۔ اور ہمارے اسلاف اولیاء کرام جن کی ولایت کی اور جن کی دوستی کی شہادت اور گواہی خود اللہ عز و جل نے عطا فرمائی ہے، حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین، جن کے بارے میں رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ کا خطاب اللہ رب العزت نے فرمایا، جن کے بارے میں ایمان اور تقوی کو ان کے دلوں میں راسخ جو فرمایا، تو اس کا بھی ذکر قرآن کے اندر فرمایا کہ ہم نے ان کے دلوں میں ایمان کی محبت پیدا کر دی ہے، ڈال دی ہے۔ ان کا ذکر اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا۔ آئیے کچھ دیر کے لیے ان کے اور محدثین کے، تابعین کے، تبع تابعین کے، ائمہ کے چند ایک نمونے تقوی کے تعلق سے کہ یہی وہ اولیاء کرام ہیں، یہ ہیں اصل اولیاء کرام جن کے ولایت کی شہادت اللہ نے قرآن میں دی ہے۔ آج تو تقریروں میں، تحریروں میں آپ دیکھیں گے بہت سارے لوگ نہ جانے کس کس کی ولایتوں کے تذکرے، شیعہ، رافضی، ان کے قبروں کو بیٹھ کے پوجتے ہیں، ان کو ولی اللہ کا درجہ دیا ہوا ہے۔ ان کا خاندان جا کے دیکھو، شیعہ، رافضی ہیں، خبیث، نجس ہیں، انہیں ولایت کا درجہ دے کے بڑے بڑے گنبد پوج رہے ہیں بیٹھ کے، انہیں کہتے ہیں جو ولی اللہ ہے۔ ان کے خاندان، شیطان نے بھی ان شیطانوں کو عجیب و غریب راستوں پہ لگا رکھا ہے، اپنی پرستش بھی کروا رہا ہے، پتہ بھی، اور اس کے لیے جناب علی ان کے تذکرے تقریروں میں، تحریروں میں، بس انہی کے تذکرے۔ صحابہ کرام کا تقویٰ جو اصلی ولی اللہ ہیں، اولیاء کرام ہیں، ان کا کہیں تذکرہ خال کبھی کسی نے ذکر کر دیا، کسی موقع پر تو کر دیا، اور اس لیے ذکر کیا تاکہ اپنے بزرگوں کی ولایت اور ان کی کرامتوں کو معتبر بنایا جائے، ان کی جھوٹی باتوں کہ دیکھو کرامت حق ہے، صحابہ کرام نے یہ کیا، صحابہ کرام سے کرا تو ہمارے بزرگ بھی یہی کرتے ہیں، یہ بھی کرامت، اس کو بھی مان لو۔ حالانکہ صحابہ کرام نے تو ایسی کرامت نہ ظاہر کری کہ منکر نکیر کی پوٹلی کی، ملکل موت کی پوٹلی چھین کر پوری دنیا کے لوگوں کو زندہ کر دیا۔ کبھی تو ایسا دعویٰ نہ کیا کہ میرا یہ کاسا لے جاؤ، پیالے لے جاؤ، دریا کے سامنے کر دو، دریا میں سمٹ آئے گا، پورا تالاب سمٹ آئے گا۔ ایسے دعوے تو صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم نے نہ کیے۔
نہ ائمہ رحمہم اللہ نے کیے، نہ صحابہ نے کیے، لیکن یہ اس دور کے یہ ان کے خود ساختہ ولی اللہ، جن کو یہ ولی اللہ کہتے ہیں، ان کے خود ساختہ یہ ولی اللہ ایسے ہیں کہ جناب علی جس کو چاہیں زندہ کر دیں، جس کو چاہیں مردہ کر دیں، جس منکر نکیر قبروں کے اندر بھی تصرف، ہاں منکر نکیر کو بھی مار کے بھگا دے میں، ملک الموت سے بھی تھیلا میتوں کا روحوں کا چھین کر کے دنیا کے اندر بکھیر دیں، کس کو بیٹی دے دیں، کس کو بیٹا دے دیں۔ اللہ تبارک و تعالی جس کا اعلان یہ ہے کہ تمہارے دلوں کی دھڑکنوں کو بھی وہ جانتا اور سنتا ہے، اس تک پہنچنے کے لیے تو سیڑھی کی ضرورت پڑے، وہ سیڑھی سے لوگوں کی مرادوں کو سنے، لوگوں کی فریادوں کو کس سے سنے؟ لوگوں کے واسطوں سے سنے، وسیلوں سے سنے، لیکن ان کے مردے بغیر وسیلے کے سنتے۔ اللہ نہیں سمجھ میں بات آئی؟ ان کے ولی اللہ بلا وسیلہ مر بھی گئے تب بھی نومر مٹی کے نیچے دیکھ رہے ہیں، سن رہے ہیں، پہچان رہے ہیں، جو آواز دی جا رہی ہے سب کچھ جان رہے ہیں۔ اور اللہ کو سنانے کے لیے کس کی ضرورت پڑتی ہے؟ وسیلے کی ضرورت پڑتی ہے۔ کیا قدر ہے تمہاری اللہ کی تمہاری نگاہوں میں، مجھے بتاؤ تو صحیح۔ اقبال نے کہا تھا بتوں سے تجھ کو امیدیں، خدا سے نہ امیدی، بتوں سے تجھ کو امیدیں، خدا سے نہ امیدی، مجھے بتا تو صحیح اور کافری کیا ہے؟ مجھے بتا تو صحیح، مجھے بتا تو صحیح اور کافری کیا ہے؟ مجھے بتا کیا؟ اللہ اس کی قبر پر نور کی برکھا برسا، قوم نے اس کی قدر نہیں کی، وہ سب سمجھا کے گیا تھا۔ اگر اس کی شاعری کو بھی لوگ سمجھتے، اپنی آل اولاد کو سمجھاتے، تو شاید یہ نگر نگر ڈگر ڈگر یہ دری قبر پرستی، مزار مردہ پرستی، غیر اللہ کے سجدے اور یہ جو شکوک اور شبہات، اس نے ایک ایسی سی بات، آپ یہ شعر دیکھیں نا، امید کس سے رکھنی چاہیے؟ اللہ سے۔ اقبال کہتا ہے خدا بتوں سے تجھ کو امیدیں، خدا سے نا امیدی، مجھے بتا تو صحیح اور کافری کیا ہے؟ سمجھ میں نقطۂ توحید آ تو سکتا ہے، تیرے دماغ میں بت خانہ ہو تو کیا کہیے؟ ہو نکو نام جو قبروں کی تجارت کر کے، کیا نہ بیچو گے جو مل جائیں صنم پتھر کے؟ ولا میں تم ہو نصارہ تو تمدن میں ہنود، یہ مسلمان ہیں جنہیں دیکھ کے شرمائیں یہود، یوں تو سید بھی ہو، مرزا بھی ہو، افغان بھی ہو، تم سبھی پوچھو بتاؤ کہ مسلمان بھی ہو۔ ہائے قرآن نہ سمجھ آئی، ہمارے ملک کے لوگوں کو نہ حدیث سمجھ آئی، اور نہ ایسی باتیں ہی اپنی زبان کی سمجھ میں آئی۔ کاش سمجھتے ولایت حقیقت میں کیا ہے، انبیاء اولیاء اکرام حاصلی کون ہیں، صحابہ کرام جن کے ولایت کی شہادتیں اللہ نے قرآن میں دی ہیں، انہیں چھوڑ کر، ان کے واقعات کو چھوڑ کر اپنے اپنے شیعہ رافضی جن کی رب کعبہ کی قسم ہے، اگر ان بڑے بڑے لوگوں کی جو ان کو گنبدیں بنا کر لوگ پرستش کر رہے ہیں، ان کی ہسٹری اٹھا کے دیکھیں، اپنے ملک میں ان کی تاریخ 95% لوگ رافضی شیعہ۔ اللہ تعالیٰ انہیں ہدایت عطا فرمائے۔ تقویٰ کیا ہے؟ یہ اولیاء اکرام جن کا ذکر اللہ نے قرآن میں فرمایا، وہ تقوی کے کس بلندی پر فائز تھے؟ آئیے میں ایک دو چیزیں آپ حضرات کی خدمت میں رکھتا ہوں۔ سب سے پہلے امام الاولیاء، امام الاتقیاء، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد میں سمجھتا ہوں، اور پورے اہل السنہ والجماعہ والحدیث کا یہ ایمان اور عقیدہ ہے کہ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ ان کا غلام ہے، حاضر ہوا، اس نے کچھ دیا کھانے کے لیے، انہوں نے کھا لیا۔ جب انہوں نے کھا لیا تو غلام نے کہا آپ نے پوچھا نہیں کہ یہ چیز جو میں نے کھلائی ہے یہ میں کہاں سے لایا ہوں، کیا ہے؟ کہنے لگے چیز تو حلالی تھی دیکھنے میں، اب تو لایا کہاں سے یہ مجھے نہیں معلوم، یہ مجھے
نہیں معلوم. سوچو، امام الاولیاء والاتقیاء والاخطاب والابدال واوجاد وامجاد سب ہیں، لیکن انہیں پتا نہیں ہے کہ کیا کھا رہے ہیں. دیکھ رہے ہیں چیز اچھی ہے، کھانے کی چیز ہے، کھا لی. کہاں سے لا رہے ہیں ان کو خدا سیدنا ابوبکر صدیق کو پتا. اور آج کل کے جو خدا محفوظ رکھے ہر بلا سے، خصوصاً ہمارے ملکوں کے اولیاء سے، یہ تو سب کچھ قبر کے نیچے ہی سے پتہ چل جا رہا ہے. کون لڑکا لا رہا ہے، کون لڑکی لا رہا ہے، کس لیے لا رہا ہے، کس کے دل میں اس لڑکی کی محبت ہے. عبدالوہاب، جاؤ میں نے وہ لڑکی تمہیں ہبا کر دی. سب پتہ ہو رہا ہے، چھوڑی آ رہی ہے. کیا کیا لوگ بدعقیدگیاں ہمارے لوگوں میں پھیلایا ہو. حضرت سیدنا ابوبکر صدیق کو پتا. غلام نے کہا میں نے زمانے جاہلیت میں کہانت کی تھی. کہانت میں سیانی، میں نے کسی تعویذ گنڈے پلیتے کے ذریعے سے کچھ چیزیں حاصل کی تھی. میں نے کسی کے بارے میں کچھ بتایا تھا، وہ چیز صحیح ہو گئی تھی. آج وہ مجھے بطور ہدیہ پیش کیا ہے، وہی کمائی لے کے آیا ہوں جو میں نے آپ کو دیا اور آپ نے کھا لیا. اللہ اکبر. سیدنا ابوبکر صدیق کے رونگٹے کھڑے ہو گئے. فوراً حلق میں انگلی ڈالی اور روایت کے اندر آتا ہے اس کو فوری طور پر قے کیا، الٹی کیا. اعوذ باللہ، تو نے مجھے حرام کیا. آج تو اس امتی کے، ہماری اس دور کے مولوی علامہ فلانہ حضرات تو باقاعدہ من و سروا سمجھ کے تعویذ گنڈے پلیتے کی کمائیاں ڈھکیل رہے ہیں، بڈنگیں بنا رہے ہیں، پراپرٹیز خرید رہے ہیں، ہاتھ چبوا رہے ہیں، پیر چبوا رہے ہیں، سب کچھ کر رہے ہیں اور حلال سمجھ رہے ہیں. کر رہے ہیں کہ نہیں کر رہے بولو؟ اور باقاعدہ ڈیمانڈ کرتے ہیں. بعض جادوگر ایسے بھی ہیں اور اولیاء ولایت جادوگر ہیں وہ، لیکن داڑھیاں بڑھائی ہیں، پیشانیوں پہ نماز کے ٹیکے لگائے ہوئے ہیں، جیسے سادھو سنت لگاتے ہیں نا خشخے، ایسے انہوں نے نماز پہ نشان بنائے ہوئے گھٹے، تاکہ اسے سمجھا جائے کہ یہ مومن آدمی، مسلمان آدمی، نمازی ہے. داڑھیاں بھی بڑھائی ہوئی تقوی طہارت کی اور کمائیاں بھی چل رہی ہیں. ہاں، ایک پھونک کے 500 روپے، 2 پھونک کے 1000 روپے، 10 پھونک کے بجائے 50، 5، 10، 10، 20، 25، 50 ہزار کے پھونک کے باقاعدے گیلن رکھے ہوئے ہیں جناب علی، تیل رکھے ہوئے ہیں. اس طرح سے بیچ رہے ہیں، کھا رہے ہیں اور ہضم کر رہے ہیں. اللہ کا خوف اور اللہ کا ڈر اور تقوی ان کے اندر بھی موجود ہے. یہ سارے شیاطین ہیں، بزنس بنایا ہوا ہے. سیدنا ابوبکر صدیق نے اس کو انگلی ڈالی. یہ تقوی تھا، یہ وہ خوف تھا اللہ کا. اب آپ سوچیں، انہوں نے کمائی نہیں کی تھی، انہوں نے کہانت نہیں کی تھی، کہیں سے وہ چیز آئی تھی، انجانے میں کھا لی تھی، لیکن پھر بھی تقوی اور پرہیزگاری کا عالم یہ تھا کہ انہوں نے انگلی ڈالی حلق میں اور اس کو نکال لیا. آج تو جان بوجھ کر کے حرام دھکیلے جا رہے ہیں، کھائے جا رہے ہیں، نہ کوئی خوف ہے نہ کوئی ڈر ہے. یہ چیز ہمارے درمیان سے مفقود ہے. میرے عزیزو، واقعات تو ایک سے ایک ہے. حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمت اللہ علیہ، یہ تو بڑی چیز میں کہتا ہوں. حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمت اللہ علیہ گزر رہے ہیں اور ایک شخص کو دیکھا کہ وہ بائیں ہاتھ سے لوگ اشارہ کر رہا ہے، بائیں ہاتھ سے اشارہ کر رہا ہے، ایسے کسی کو کچھ بتا رہا ہے، اشارہ کر رہا ہے. عمر بن عبدالعزیز رحمت اللہ علیہ نے جب اس شخص کو دیکھا تو لوگوں سے کہا کہ اس کو کہو بائیں ہاتھ سے اشارہ نہ کرے بلکہ داہنے ہاتھ سے اشارہ کرے. راوی بیان کرتا ہے، کہتا ہے کہ میں نے آج جیسا منظر، ایسا تعجب خیز منظر واقعہ میں نے کبھی نہیں دیکھا تھا کہ آج ایک شخص اپنے محبوب اور چہیتے بیٹے کو دفن کر کے آ رہا ہے. یعنی عمر بن عبدالعزیز رحمت اللہ علیہ کا بیٹا وفات پا چکا تھا، اسے دفن کر کے ابھی لوٹ رہے ہیں، اپنے جگر گوشے کو چھپا کے آ رہے مٹی میں، لوٹ رہے ہیں. اور علم و فضل کا مقام اور درجہ ان کا سب کو معلوم ہے، سب کو پتا ہے کہ وہ ایسا سنہری دور گزرا تھا. عمر بن عبدالعزیز رحمت اللہ علیہ کا خلافت بنو امیہ کے خلیفہ میں سے خلیفہ، ایسا دور گزرا
لگ رہا تھا کہ لوگ اتنے امیر ہو چکے تھے کہ کوئی صدقہ اور خیرات لینے والا بھی نظر نہیں آتا تھا. جب ہرکاروں نے بتلایا کہ امیر المومنین کوئی صدقہ لینے والا نظر نہیں آ رہا, کیا کریں؟ کہا ان دانوں کو پہاڑوں کی چوٹیوں پہ ڈال دو تاکہ اللہ کی مخلوق پرندے چرند حیوانات اس کو کھائیں پئیں, تاکہ اللہ تعالیٰ خوش رہیں, تاکہ اللہ تعالیٰ کے ہاں مجھے یہ جواب ادا دینا پڑے کہ میرے دور خلافت میں چرند و پرند بھی بھوکے تھے. اللہ, یہ عالم تھا. وہ عمر بن عبدالعزیز علم و فضل کا درجہ رکھنے والے, انتقال ہو گیا تھا ان کے بیٹے کو, اس کو دفن کر کے واپس آ رہے تھے, اور اس غم زدہ حالت میں, غمگین حالت میں ایک شخص کو بائیں ہاتھ سے اشارہ کرتے ہوئے دیکھا. وہاں بھی امر بالمعروف اور نہی عن المنکر سے نہ رکے, اور کہا پسند نہیں فرمایا کہ سنت کے خلاف یہ کام ہو, کہا کہ اس کو منع کرو, یہ داہنے ہاتھ سے اشارہ کرے, بائیں ہاتھ سے اشارہ. آج ہماری حالت کیا ہے؟ ہم تو بڑے بڑے کارنامے ایسی حالتوں میں دیکھ کے بھول جاتے ہیں, اپنے بیٹے کے, اپنے گھر کی بری حالتوں کو دیکھ کر منع نہیں کرتے. جانے دو, کوئی بات نہیں, بچے ہیں, بیوی ہے, فلاں ہے, ڈھکا ہے. میرے عزیزو, اس واقعے میں بہت ساری عبرتیں اور نصیحتوں کی موتیاں موجود ہیں. اولاً تو یہ کہ حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ اپنے محبوب چہیتے بیٹے کو, جو ان سے سب سے زیادہ پیارا تھا, اس کو دفن کر کے واپس آ رہے ہیں اور اسے مٹی کے نیچے دبا کر کے آ رہے ہیں. پھر بھی آپ نے جب ایک شخص کو دیکھا کہ وہ اسلامی آداب کے خلاف حرکت کر رہا ہے, کام کر رہا ہے, سنت کے خلاف اس کا کام ہو رہا ہے, وہاں خاموشی نہ اختیار کی. حالانکہ چھوٹی سی بات تھی, معمولی سی بات تھی. اس موقع پر بھی انہوں نے اس کو ٹوکا اور صحیح بات اسے بتلائی, اسے صحیح تعلیم دی, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے اسے آگاہ کیا. اور آج حالت یہ ہے کہ غم تو غم ہے, بہت دور کی بات ہے, خوشی کے موقع پر بھی ہم اپنے قابو میں نہیں رہتے اور بے دھڑک بلا جھجک اسلامی فرائض, شعائر, آداب اس کو ترک کرتے چلے جا رہے ہیں, چھوڑتے چلے جا رہے ہیں. ہماری نگاہوں کے سامنے بہت سارے غلط کام ہوتے ہیں. ہم نظر جھکا ضرور لیتے ہیں, لیکن اس کے خلاف کسی مسئلے نہیں بولتے. اس واقعے سے ہمیں یہ بھی نصیحت ملتی ہے کہ غم ہو, خوشی ہو, اور غم چاہے جتنا ہی کیوں نہ ہو, کتنا بڑا ہی کیوں نہ ہو, لیکن اسلام کے تقاضوں کا خیال سب پر مقدم ہے. اسلام سب پہ بھاری ہے. چنانچہ حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ نے باوجود شدید غم کے اسلام کے اس حکم پر عمل کیا جو اسلام نے دیا تھا کہ الدین النصیحہ, دین خیر خواہی اور بھلائی کا نام ہے. تو اگر کوئی ایسا کام کر رہا ہے جو اسلام کے منافی ہے, اسلام کے خلاف ہے, تو اس کو صحیح بات بتلا دی جائے, سنا دی جائے, کیونکہ یہی خیر خواہی ہے, اور جو بتلانے والا ہے گویا اس کا خیر خواہ ہے. آج ہم کیا کر رہے ہیں اور ہم کیا سوچ رہے ہیں؟ ہم کیا اس بارے میں سوچتے ہیں؟ ہم تو سوچتے ہیں کہ کہیں فلانے صاحب ناراض نہ ہو جائیں, فلانے اگر ہم اس کو کچھ کہیں گے تو یہ ہمارے خلاف کہیں کچھ ایسا نہ کر دے, کہیں ویسا نہ کر دے, اس لیے ہم خاموشی اختیار کر رہے ہیں. ایسا نہیں ہونا چاہیے. ہر مومن کو چاہیے کہ جہاں بھی رہے اچھی بات کی دعوت دے اور بری بات سے لوگوں کو روکے. شیخ تاج الدین سبکی نے طبقات شافعیہ میں بیان کیا ہے کہ حافظ ذکی الدین عبدالعظیم المنذری, جن کی کتاب الترغیب والترہیب جو بہت مشہور کتاب ہے اور جس کو اردو میں بھی ترجمہ ہوا ہے اور عربی کے اندر بھی یہ کتاب موجود ہے, ان میں ان کے حالات ذکر ہیں. کہتے ہیں ایک مرتبہ میں اپنے والد سے سنا کہ وہ حافظ دمیاطی کے واسطے سے نقل کر رہے تھے کہ ایک مرتبہ وہ حافظ منذری, یعنی حافظ منذری یہ جنہوں نے وہ کتاب لکھی ہے ترغیب و ترہیب, وہ محدث ہے, وہ ایک اپنے حمام سے نکلے, گرمی اتنی سخت تھی کہ قدم بڑھانے کی ہمت نہیں ہو رہی تھی. راستے میں ایک دکان کے قریب راستے ہی میں لیٹ گئے. حافظ دمیاطی نے عرض کیا کہ آپ یہاں دھوپ میں لیٹ گئے ہیں, چلیے وہاں دکان ہے, دکان کے چھاؤں, وہاں دکان کی چھاؤں کے اندر آپ لیٹ جائیں, بیٹھ جائیں, یہاں بہت دھوپ ہے. اللہ اکبر. اس وقت دکان بند تھی. شیخ منذری نے فرمایا, حالانکہ ان کو گرمی سے سخت تکلیف ہو رہی تھی, اس کے باوجود بھی ان سے فرمایا کہ میں اس دکان کے مالک کے گھر کے چھاؤں میں بیٹھوں, کیا میں نے مالک سے اجازت لی ہے؟ کیا میں نے اس مالک سے اجازت لی ہے جو دکان کا مالک ہے؟ اس کی دکان تو بند ہے, کیسے بیٹھ جائے اس کے دیوار کے سائے میں, اور کیسے
کیسے بغیر اس کی اجازت کے اس کے چبوترے کے اوپر جو اس نے بنایا ہے بیٹھ جاؤں میں؟ بالآخر وہاں سے نہ اٹھے اور اس کی چھاؤں میں بھی نہ بیٹھے۔ ایک بظاہر معمولی سا واقعہ ہے، لیکن اس واقعے کے اندر بھی ہمارے لیے کتنی عبرتیں اور کتنے پہلو ہیں، غور کرنے کی چیزیں ہیں، نصیحت حاصل کرنے کی چیزیں کہ آج ہم کس طرح سے اپنی زندگی گزارتے ہیں۔ ایک چھوٹی سی مثال میں آپ کی خدمت میں رکھوں کہ ہمارے ملکوں کے اندر یہ وبا پھیلی ہوئی ہے کہ ہر ایک آدمی کو دیکھو، چاہے سیاسی تنظیم ہو، چاہے دینی تنظیمیں، تحریکیں، کچھ بھی ہو، کوئی بھی کام ہو یا کوئی بھی پرسنل لوگ بھی پمفلیٹ چھپاتے ہیں، پوسٹر چھپاتے ہیں اور راتوں کو دن میں جہاں چاہتے ہیں وہی چپکا دیتے ہیں لوگوں کی دیواروں پر۔ یہ نہیں دیکھتے کہ دیوار والے نے گھر والے نے نیا گھر بنایا ہے یا اچھا مکان بنایا ہے، جہاں چاہا وہیں پوسٹر بازیاں شروع ہو جاتی ہیں، ہر ایک کی دکان پر، مکان پر، شیشے پر، دیوار پر، جہاں چاہا وہیں بغیر اجازت کے لگانا شروع کر دیا ہے، اور کرتے ہیں کوئی تقریب ہو، کچھ بھی ہو، چاہے بغیر اجازت کے۔ اگر آپ نے اعتراض کیا کہ صاحب یہ میری دیوار ہے، آپ اس میں نہ ڈالیں، جھگڑا ہو جائے گا، لڑائی کر لیں گے، مار پیٹ تک کی نوبت آ جائے گی۔ لیکن یہ بھی تقوی کے خلاف ہے، بغیر اس کی اجازت۔ آپ اس واقعے سے دیکھیں کہ اس کی چھاؤں میں بیٹھنا گوارا نہیں کیا، آپ تو اس کے اوپر اسٹیکرز لگا رہے، آپ اس کے اوپر پوسٹرز لگا رہے بغیر اس کی اجازت کے۔ اس لیے یہ بھی جائز نہیں ہے۔ آج ہمارا یہ حال ہے کہ ہم کسی کی دکان سے گزرے یا کھیت یا کسی کے باغ سے بھی گزرتے ہیں، ادھر ہاتھ لگا لیا، ادھر ہاتھ لگا لیا، ٹھیک ہے، باغ ہرا بھرا ہے، پھول ہے، پھل ہے، سب ہے، لیکن یہ توڑ لیا، وہ کھا لیا، کسی اس طرح سے چلتے پھرتے اور ہم اسے معمولی سمجھتے۔ میرے عزیزو، میرے دوستو، کل قیامت کے دن آپ کیا سمجھتے ہیں اسے معاف کر دیا جائے گا؟ کل قیامت کے دن آپ کو اس کا جواب دینا پڑے گا۔ سرکاری آفسوں میں جو لوگ کام کرتے ہیں ان کے لیے بھی اس کے اندر عبرت اور نصیحت ہے کہ گورنمنٹ نے یا کسی شخص نے آپ کو نوکر رکھا ہوا ہے، اے سی دے رہا ہے، آرام سے کرسی دے رہا ہے، یا کام کرنے کی فیسلٹیز دے رہا ہے، ٹیبل دے رہا ہے، سب کچھ دے رہا ہے، آپ اس کے یہاں کام کر رہے ہیں، مزدوری کر رہے ہیں، عامل ہیں، اور وہاں بیٹھ کر اپنا کام فرما رہے ہیں۔ کمپیوٹر ملا ہوا ہے گورنمنٹ کا، سرکاری طور پر پرسنل آدمی نے آپ کو دکان چلانے کے لیے دیا ہے، آپ بیٹھ کر کے وہاں اپنا کام کر رہے ہیں، آپ بیٹھ کر کے جناب اپنے اسکول کا کام کر رہے ہیں، اپنے مدرسے کا کام کر رہے ہیں، اپنی آفس کا کام کر رہے ہیں، پارٹ ٹائم جاب کر رہے ہیں، نوکری کر رہے ہیں اس آدمی، اور کام کر رہے ہیں آپ اپنے دکان کی، اپنے مکان کی، اپنے گھر کی، یا پرائیویٹ، یا کسی نے آپ کو کوئی ذمہ داری دی ہے، وہاں بیٹھ کر کے اس چیز کو یوز کر رہے ہیں۔ اس کا قلم ہے، اس کے کاغذ ہے، اس کی اے سی ہے، اس کی جگہ، اس کا وقت ہے، اس کا ٹائم ہے، اس ٹائم میں آدمی اپنا پرسنل کام۔ آج یہ وبا عام ہو چکی ہے، چاہے وہ گورنمنٹ کی آفس ہوں یا پرائیویٹ آفیسز ہوں یا کوئی بھی ہو، اور اس میں اچھے اچھے بڑے بڑے مولوی، علماء، سب تقوی اور پرہیزگاری کی دعوتیں دینے والے بھی ملوث ہیں کہ اس ٹائم کے اندر خیانت کرتے ہیں، اور خیانت کر کے وہ اپنا کام کرتے ہیں، بجائے اس کے کہ اس وقت میں ان کا وہ ٹائم، ان کا وہ وقت، ان کی وہ گھڑی، ان کا وہ سب کچھ اس آدمی، اس آفس کے لیے، اس گورنمنٹ کے لیے ہے جس نے آپ کو، جو آپ کو تنخواہیں دے رہا ہے۔ آج یہ حرکتیں بھی دھڑلے کے ساتھ ہمارے ہاں ہو رہی ہیں، اور یہ سوچا جا رہا ہے کہ یہ ہمارے لیے حلال ہے۔ میرے عزیزو، اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں یہ بھی پوچھا جائے گا کہ ان اوقات کو جس کی تم نے پیسے لیے ہیں، جو امانت تھی اس کے اندر جو تم نے خیانت کیا ہے، اللہ اس کے بارے میں تم سے پوچھے گا۔ امام سبکی نے نقل کیا، ایک مرتبہ وہ گھر کی دہلیز پر بیٹھے ہوئے تھے، اسی دوران ایک کتا سامنے سے گزرا، انہوں نے اس کتے کو جھٹکارتے ہوئے بڑی حقارت سے کہا، یہ کلب ابن کلب، کلب ابن کلب۔ یہ سن کر کتے کے بیٹے بھاگ یہاں سے۔ ان کے والد گھر میں تھے، انہوں نے کہا میرے کان میں آواز آئی اور میرے والد نے بہت زور سے گھر کے اندر سے ڈانٹا اور کہا بیٹے ایسی بات نہیں کرتے۔ تو کہنے لگے ابا حضور یہ کتا ہے، اس کا باپ بھی تو کتا تھا، تو میں نے کتے کا بیٹا کتا ہی کہا بات تو تم نے صحیح کہی، لیکن اس انداز کے اندر جو حقارت تھی، جو تحقیر، حقارت سے، ذلت سے جو تم نے کہا ہے، یہ غلط ہے۔ یقیناً وہ کتا ہے، کتے کا بیٹا کتا ہے، لیکن اس سے بھی تحقیر، اس کی بھی حقارت، اسے بھی حقارت کی نظروں سے نہیں دیکھنا چاہیے۔ میرے عزیزو، یہ بھی ایک واقعہ ہے جو تقوی کی علامت ہے۔ میں بڑے بڑے لوگوں کی باتیں نہیں بتا رہا ہوں، ان کے بعد صحابہ، تابعین، محدثین، چھوٹے چھوٹے، ورنہ ان کی بات کریں، بڑے بڑے لوگوں کی، اللہ اکبر، تو بہت وقت چاہیے اس کے لیے۔ اور آج حالت ہماری کیا ہے؟ جانوروں کی بات تو چھوڑیے، انسانوں کی بات کیجیے۔ اگر آپ کے ماتحت کچھ لوگ کام کر رہے ہیں، مزدور ہیں یا عامل ہیں یا نوکر ہیں، آپ کے تحت کام کر رہے ہیں، معاشی طور پر کمزور ہیں یا غریب ہیں، ان لوگوں سے ہمارے بولنے کا انداز کیسا ہوتا ہے؟
ریٹے سے بات کرتے ہیں، ابے ادھر آ، ابے اوئے ادھر آ، ہے نا، نہ جانے کیسے کیسے برے برے القاب سے بھی ہم انہیں یاد کرتے ہیں۔ ہم نے کبھی غور کیا کہ اگر کسی ملازم سے کسی ملازم نے کوئی غلطی کر دی جناب علی، تو ہم اس کی 7 پشت نکال کر کے باہر کر دیتے ہیں، دھلک ڈالتے ہیں ہم انہیں 7 پشتوں کو۔ اگر آپ کے گھر میں کوئی کام کرنے والا شخص ہے یا کوئی نوکرانی ہے، اگر اسے کوئی غلطی ہو گئی تو آپ اسے کتنی حقارت سے، اور غلطی تو غلطی، آپ عموماً غلطی بھی نہ کریں تو اسے کتنی حقارت سے آپ اسے دیکھتے ہیں۔ مسلمان ہیں، نوکر بھی مسلمان ہیں، اللہ کی قسم میں نے دیکھے ہندوستان کے اندر ایسے ایسے لوگ ہیں کہ کھڑا رہتا ہے بیچارہ، کھانا مہمانوں کے ساتھ، مہمان کھا رہے ہیں، اسے کھانا بولا بھی ہم نے 1 2 دسترخوان پہ، آئیے بیٹھی آپ بھی تشریف، نہیں شیخ رہنا، کیوں؟ نوکر ہے۔ میں کہا وہ انسان ہے بھائی، نوکر ہے تو کیا ہوا، ہمیں چند پیسے مل گئے تو آج وہ کھڑا ہے، وہ بیچارہ خود بھی نہیں بیٹھتا ہے کھانے پر، کیونکہ ہم نے کہا تو کیا ہوا، لیکن وہ جانتا ہے نا کہ یہ تو 1 دن کے لیے آئے ہیں، یہاں تو 12 مہینے ہمیں اسی کے پاس نوکری، ہماری تو یہی پوزیشن، دروازے پہ کھڑا رہنا، گیٹ کھولنا، اس کے اندر کھڑا رہنا، یہ ادب، یہ احترام، اتنا کر و فر چند ٹکوں کے لیے حقارت سے اس کو دیکھتے ہیں، ذلت کی نگاہوں سے دیکھتے ہیں اس کو۔ میرے عزیزو، میرے دوستو، آپ کیا بول رہے ہیں، کیا کر رہے ہیں؟ وَمَا يَلْفِظُ مِنْ قَوْلٍ إِلَّا لَدَيْهِ رَقِيبٌ عَتِيدٌ، کیا آپ نے سوچا ہے کہ آپ کی ایک ایک حرکتیں اللہ کے یہاں ریکارڈ ہو رہی ہیں؟ کیا آپ اللہ کے بندوں کو حقیر سمجھتے ہیں، ذلیل سمجھتے ہیں، اور اس طرح سے آپ ان سے مخاطب ہوتے ہیں، اور اس طرح سے آپ کا تعامل ان کے ساتھ ہے؟ کل قیامت کے دن جب فرد جرم پیش کر دی جائے گی اور اس وقت کی ندامت کسی کام نہ آئے گی، سب محفوظ ہو رہا ہے۔ امام ابو یوسف رحمت اللہ علیہ، امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ کے بڑے عظیم شاگردوں میں ایک شاگرد ہے، وفات کے وقت ان رونے لگے۔ جب وہ رونے لگے تو لوگوں نے کہا کہ امام، آپ نے تو زندگی بھر عدل اور انصاف سے کام لیا ہے، آپ چیف جسٹس تھے ہارون رشید کے زمانے میں، مختلف بادشاہوں کے زمانے میں، آپ نے تو بہت عدل سے کام لیا ہے، کیوں رو رہے ہیں، کس خوف سے رو رہے ہیں؟ کہنے لگے میں اس لیے رو رہا ہوں، سنو، اس لیے رو رہا ہوں کہ ایک مرتبہ جب میں جج تھا، ہارون رشید کا اور ایک نصرانی کرسچن کا معاملہ میرے سامنے پیش ہوا تھا، اور اس وقت انصاف کرتے وقت میرے دل میں یہ خیال آیا تھا کہ کاش ہارون رشید کی کوئی غلطی نہ ہو، یہ بچ جائے اور وہ کرسچن پھنس جائے۔ یہ خیال آیا تھا میرے دل میں عدل کرتے ہوئے، میں اس خیال سے ڈر رہا ہوں کہ کہیں اللہ تعالیٰ مجھے اس خیال پہ نہ پوچھ لے کہ تیرے دل میں عدل کرتے وقت یہ خیال کیوں گزرا تھا، تجھے مجرم کو سزا دینا تھی، انصاف کرنا تھا، یہ خیال بھی انصاف کے وقت تیرے دل میں کیوں آیا تھا؟ یہ تقویٰ ہے، یہ کیا ہے بولو؟ امام ابو حنیفہ ہی کے شاگرد ہیں، امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ رات کی تاریکیوں میں داڑھی پکڑ کر کے اللہ کے دربار میں روتے تھے، کہتے تھے ابو حنیفہ تیرا مجرم ہے، اے اللہ ابو حنیفہ کو معاف کر دے۔ یہ ہمارے ائمہ تھے، آج ان کا نام لینے والے ہو نکو نام جو قبروں کی تجارت کر کے تقوی کی دھجیاں اڑا رہے ہیں، امامے کالے پیلے سفید بانٹ کر متقیوں کا ڈرامہ کر رہے ہیں، ڈھکوسلا کر رہے ہیں، شرک بدعت، اللہ کے حقوق کو نہ ادا کرنا، رسول کے حق کو نہ ادا کرنا۔ بتاؤ یہ تقویٰ، یہ سب سے بڑا فراڈ وہ امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ جو رات کی تاریکیوں میں رو رہے ہوں داڑھی پکڑ کر اپنے اور اللہ سے توبہ کر رہے ہیں، اس امام ابو حنیفہ کا نام لے کر کے آج جو یہ جوگی راج اور صوفیہ سنت بنے لوگ پھر رہے ہیں اور یہ ڈونگ ڈھٹارے کر رہے ہیں، اور یہ جو مذہبیں اور مسلکیں اور مسلمانوں کو بانٹ کر کے قتل، خون، غارت گری، بم بلاس، ایک دوسرے کی مسجدوں کے قبضے، مسلح کھینچنا، قتل کرنا، یہ جو ڈرامہ کیا جا رہا ہے یہ اسلام نہیں، یہ امام ابو حنیفہ کی اطاعت اور اتباع نہیں۔ امام ابو حنیفہ کا نام لے کر یہ چور ان کی پناہ میں آ کر لوگوں کو دھوکہ دیتے ہیں، بچتے ہیں، ورنہ امام ابو حنیفہ امام اہل السنہ والجماعہ تھے، وہ ہمارے امام تھے۔ کس کے امام تھے؟ جو یہ مولوی بے شرم بے غیرت جو ڈنگے کی چوٹ پہ کہہ رہے یہ اماموں کی توہین کرتے ہیں، یہ اماموں کو نہیں مانتے، جا تیرے اپنے خیالی امام کو ہم نہیں مانتے،
ہم نے جس کو امام مانا وہ یہ متقی امام ابو حنیفہ امام اہل السنہ والجماعت. تو نے کس کو امام مانا؟ تو نے تو نام لے لے کر کے اپنا پیٹ پوجا کیا ہوا ہے, لوگوں کو بندر بانٹ کیا, امت کو بانٹا. امام ابو حنیفہ نے امت کو نہیں بانٹا, امام شافعی نے امت کو نہیں بانٹا, امام مالک محمد حنبل نے امت کو نہیں بانٹا. یہ اللہ سے ڈرنے والے متقی لوگ تھے. تو ان کے نام کا سہارا لے کر دنیا والوں کو دھوکہ دیتا ہے. سب سے بڑا خائن, سب سے بڑا غدار ہے ان نام. ہم ہیں امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے روحانی اولاد, ہم ہیں ان کے اصلی جارحین ائمہ رحمہم اللہ کے. اللہ کا شکر ہے الحمدللہ ہم وہ بات کرتے ہیں جو امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے ایمان اور عقیدہ سے لے کر عمل تک ثابت ہے قرآن و سنت. جس نے کہا تھا اذا صح الحدیث فهو مذہبی, جتنی بھی احادیث صحیحہ ہیں اے لوگوں میری باتوں کو دیوار پہ مار دو, نبی کی احادیث کو اپنی پیشانیوں کا جھومر بناؤ. ہم ہیں امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے وارث, ان کے علوم کے وارث, الحمدللہ ائمہ رحمہم اللہ کے وارث. یہ ہے ولایت اور یہ ہے تقوی اور یہ ہے پرہیزگاری ائمہ رحمہم اللہ کی. کہ ہارون رشید کے تعلق سے دل میں خیال آیا وہ بھی اللہ سے ڈر رہے. اللہ اکبر. آپ کو پتا ہے یہ بہت بڑے قاضی الخدا تھے. آج فیصلہ کرتے وقت یا کوئی بھی چھوٹی سے چھوٹی بات ہو, دو قوموں کے اندر, دو قبیلوں کے اندر, ہمیں اپنی برادری نظر آتی ہے, اپنے قبیلے نظر آتے ہیں, اپنا بھائی نظر آتا, اپنا خاندان نظر آتا. اور آج عدالت اور کوٹوں کچہریوں کے اندر جو ننگا ناچ ناچا جا رہا ہے اس کی تو بات الگ ہے. کہ قاضی ہیں, رات کے تاریکیوں میں گھر کے اندر اٹیچیاں پہنچ جاتی ہیں, صبح کا قاضی اٹھ کر کے فیصلے کر دیتا ہے چاہے غلط ہو یا صحیح ہو. لوگ اپنے اپنے یونین, اپنی اپنی جماعتیں, اپنے اپنے فرقے, اپنے اپنے گروہ کے لیے لڑ پڑتے ہیں. حق ہے, جانتے ہوئے بھی باطل کی جانبداری کرتے ہیں, طرفداریاں کرتے ہیں باطل کی. یہ جماعتوں کے لیے, تنظیموں کے لیے, تحریکوں کے لیے, کمپنیوں کے لیے, فیکٹریوں کے لیے, قاضیوں کے لیے, لائروں کے لیے, ججوں کے لیے یہ سب سے بڑی مثال ہے کہ ان کے دلوں کے اندر تقوی پیدا ہونا چاہیے. کوئی جماعت کا صدر ہے, امیر ہے یا پارٹی کا لیڈر ہے, اسے بھی تقوی اختیار کرنا چاہیے, ڈرنا چاہیے. بھلے یہ چیز اس کی پارٹی کے خلاف ہو, اس کو چاہیے آمنا و صدقنا کر کے اسے ایکسپٹ کرے. غلط ہے سو غلط ہے, لیکن اس معاملے میں جماعت اور پارٹی کے معاملے میں مولوی سب سے زیادہ برا نظر آتا ہے, سب سے زیادہ خائن نظر آتا ہے. اللہ سے ڈریے, اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کیجئے کہ اللہ ہمارے دلوں کے اندر تقوی پیدا فرمائے. ہماری جو چیز ہمارے اندر مفقود ہو چکی ہے اللہ اس جوہر کو ہمارے دلوں کے اندر واپس لائے اور ہمیں اپنے اولیاء اور صالحین میں سے بنائے, نیک بنائے, صالح بنائے. اللہ تعالیٰ ہمیں اپنا خوف اور خشیت ہمارے دلوں میں پیدا کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین یا رب العالمین. وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. بارک اللہ لنا ولکم فی القرآن ونفعني وإياكم بالآیات والذکر الحکیم. انہ تعالی جواد کریم ملک بر رؤوف الرحیم.